صرف ایک شیر مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ مقدس پیش کر کے قبلہ صاحب دی طرف سفر کرنا چاہنا۔ زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے، اللہ کرے ان دی ماں دی بخشش ہو جاوے جڑا مخدومہ کائنات دے ناتے سبحان اللہ بولے۔ زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے، زینب امانتوں کی امانت کا نام ہے، زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے، زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے، مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا۔ آج 16 رجب ہے، 15 رجب المرجب کو وصال باکمال سیدہ ہے، مولا کائنات کی توقیر ہے زینب، مولا کائنات کی توقیر ہے زینب، بانوے محشر کی تصویر ہے زینب، بیٹی علی کی وارث تطہیر ہے زینب، ہاں کربلا کے بعد سے شبیر ہے زینب، پڑھ کے خطبہ حیدر کی عکاس بن گئی، زینب دربار شام میں عباس بن گئی، زینب دربار شام میں عباس بن گئی۔ بڑے ادب نل تھوڑے ناریاں دی گونج میں قبلہ نو دعوت محبت پیش کرنا چاہنا۔ استقبال تاجدار ختم نبوت الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فكان قاب قوسين أو أدنى، قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد
درود و سلام برگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجداری بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد فاضل محتشم زینت العلماء مجاہد اہل سنت خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا قاری امان اللہ نعیمی صاحب خطیب و امام جامع مسجد حاضر انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم دیگر علماء کرام ناطقان نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع تیسری سالانہ محفل معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور جشن مولود کعبہ آبدیس جامع مسجد حضرت سیدنا امام حسین بھوانا ضلع چنیوٹ دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں انتہائی شکر گزارا اجدیس محفل مبارکہ دیبانی محترم المقام جناب حافظ حسنین احمد جناب شیخ غلام قادر رضوی جماعت اہل سنت بھوانا شریف دے تمام اراکین جناب محترم المقام محمد وارث اتاری صاحب فضل محتشم آبی تشریف فرمائیں۔ ان تمام احباب نے اس محفل مبارکہ واسطے کابشہ فرمایا منو اور آپ احباب نو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام دی شب معراج اور شب میلاد دا صدقہ اور صدقہ انہا راتاں دا جڑیاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور تے غار حراج گزاریاں۔ اللہ میری اور آپ احباب دی اجدی رات قبول فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائی۔ میاں برخوردار تھیم صاحب مرحوم جنہ دے سال ثواب دے واسطے اس محفل مبارکہ دا اہتمام ہے۔ اللہ انہوں دیاں قبر دیاں راتوں منور فرمائے، نبی کریم علیہ السلام دی شفاعت کبرى نصیب فرمائے اور جنت الفردوس اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ گرامی قدر میں علامہ صاحب کے بلا بھی شکر گزارا اور تمام علماء کرام جنہ نے بڑیاں محبتاں دا اظہار فرمایا۔ تسی بھی قرب جوار تو تشریف لکھے آئیو نبی پاک دے جوڑے پاکان دی خیرات اللہ کریم سارے نو ہر قدم تے نیکیں دے ذخیرے عطا فرمائے۔ پہلی مرتبہ توڑی مسجد دی زیارت دا شرف حاصل ہویا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد جناب اور بہت پیارا ذوق لکے آپ احباب تشریف فرماؤ۔ نبی کریم علیہ السلام دا صدقہ اللہ کریم بہارہ ہمیشہ لگی رہن، چونکہ دو عنوان ایک معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حضرت مولا کائنات صدر بزم ولایت اسد اللہ الغالب غالب علی غالب حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت مولا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں انشاءاللہ العزیز ان دونوں ہی عنوانات چند گزارشات عرض کروں گا۔ معراج لفظ عروج تو مشتق ہے، عروج دا معنی بلندی۔ شب معراج اللہ نے اپنے محبوب نو بلندی عطا فرمائی جڑی رب نے کسی نبی نو بھی عطا نہیں فرمائی۔ ہر نبی نو اللہ نے معراج کرائی، مگر دیگر انبیاء دی تے حضور دی معراج چ اتنا ہی فرق ہے جتنا دیگر انبیاء دی اور حضور دی عظمت چ فرق ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام نو اور آپ دی شخصیت نو تین جہتاں عطا فرمائیاں، ایک بشریت مصطفیٰ، ایک نورانیت مصطفیٰ اور ایک حقیقت مصطفیٰ۔ شب معراج اللہ نے اپنی محبوب کریم علیہ السلام دی ذات پاک دی ہر صفت نو معراج کرائی۔ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک اے بشریت مصطفیٰ دی معراج ہے۔ مسجد اقصی تو لے کے سدرہ المنتہا دے پرے تک اے نورانیت مصطفیٰ دی معراج ہے، اور سدرۃ المنتہا تو لے کے کعبہ قوسین دیاں حداں تک اے محمد عربی دی حقیقت دی معراج ہے۔ شب معراج اللہ نے اپنے محبوب دی ہر صفت نو معراج کرائی۔ یاد رکھیے گا نبی کریم علیہ السلام مسجد اقصی وچ گئے تھے، اے میرے نبی دی معراج نہیں، اے مسجد اقصی دی معراج ہے۔
میرے نبی پہلے دوسرے ستویں آسمان تک گئے تھے، یہ میرے نبی دی معراج نہیں، یہ انہاں آسمانہ دی معراج ہے۔ کون ہے دیوالی نے اگر نبیوں نے نماز پڑھائی تو یہ میرے نبی دی معراج نہیں ہے، نبیوں دی معراج ہے۔ کون ہے دیوالی اگر سدرۃ المنتہا تے گئے نے تے میرے نبی دی معراج نہیں، یہ سدرۃ المنتہا تے اتھے رہن والے جبریل امین دی معراج ہے۔ کون ہے دیوالی اگر عرش الہی تے گئے نے تے میرے نبی دی معراج نہیں، یہ عرش الہی دی معراج ہے۔ پھر حضور دی معراج کی ہے۔ کون ہے دیوالی دی معراج ہوئے جنہا میرے نبی نے فرمایا رأیت ربی فی احسن سورہ، فرمایا میں اپنے رب نو بڑی سونی صورت وچ ویکھیا۔ میرے نبی دے معراج قرب خدا بندی جڑا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج ملیا، اور یہ بھی پتہ چلیا میرے نبی معراج کرن نہیں جا رہے، کائنات ساری نو کروا کے جا رہے ہیں، ساری کائنات نو معراج کرا کے جا رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر انبیاء دی معراج دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک دن عرض کی تھی ماں بھی نبیاں تو منوں بھی معراج کراؤ۔ اللہ نے فرمایا پتھر تے کھڑے ہو جو۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پتھر تے کھڑے ہو گئے۔ خالق نے پتھر نو حکم دیتا کہ پرواز کر، پتھر اڑیا۔ ان پڑھیے قرآن بھائی، بھوانا شریف والے ہو، محبتان دا شکریہ، ساریاں محبتہ ایک پاسے تھے، سبحان اللہ ایک پاسے۔ ان جنہی سبحان اللہ میرے واسطے جوڑ کے رکھی نو ساری منو دے دیو، میں جھانگ جانا ہے، میرا گزارہ ہو جائے۔ ہور اچھا بولو بلا سبحان اللہ۔ مسجد حسین تے ذکر علی تے علی دے آقا و مولا دا تے بیٹھے سارے حسین نہیں تے سبحان اللہ میرا خیال ہے توڑے معیار دے مطابق نہیں، تھوڑا زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ اب ایک بلا کنے ہاتھ نہیں کھڑا کیتا، نال دا بیلی پھڑ کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا حضرت علماء سارے آمین اتاری صاحب فرما دیں، بس پھر دعا قبول ہی قبول ہے۔ یا اللہ جنہا اچھا جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امین الحاج کر کے آوے۔ ہون جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف آ رہے بس اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے۔ ہون جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سوئیں تے خواب کملی والا ہی آ جاوے۔ تو تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے انہاں جی جاگ دیا محفلے چی سونے دا دیدار کرا دے۔ ہون کام میں تھے رکھا جائے۔ پھر حولا بولے ہاتھ چکے بولے میں نے پتہ لگے جوندے جاگ دے سرکار دے دیوانے تھے لگا۔ اللہ نے ارشاد فرما وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام معراج کرن جا رہے، پتھر جڑ ملے زمین پہ بلندی آیا، اچانک بلندی تے جا کے اللہ نے نبی نے زمین والا بیکھے آؤ، دیکھیا ایک انسان گناہ پیا کر دائے، عرض کی دیا اللہ انہوں موت دے دے، او مر گیا تھوڑا جا بلند زمین والا بیکھے آؤ، ایک اور انسان گناہ کردہ بیکھے آؤ، اللہ دے خلیل تو برداشت نہ آؤ، عرض کی دیا اللہ انہوں بیمار دے او بھی مر گیا تھوڑا جا بلند ہوئے، رب دے نبی نے زمین والا بیٹھے آؤ، ایک اور انسان گناہ پیا کر داؤ، اللہ دے خلیل کو برداشت نہ آؤ، عرض کی تھی اللہ انہوں بیمار دے او بھی مر گیا، اللہ نے فرمایا ابراہیم زمین تے چلا جاؤ، عرض کی تھی اللہ میں معراج کرنا رہے ہیں، فرمایا معراج کرنا رہے ہیں، گناہگار مروائی جا رہے ہیں، فرمایا کہ میرا ماہی معراج کرنا بے گا، تو تے گناہگار مروائی جا رہے ہیں انہیں بچائی جانے ہیں۔ تو مروائی جا رہے ہیں تو انہیں بچائی جانے ہیں۔ اے میری تیری بخشش دا سامان ہو رہا ہے۔ میرا دل کردہ میں دا ترجمہ حضرت پیر باہو کل کروا کے دے وہاں تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے دے تے ہاتھ نہیں چکنا مت کہ دل کو شہید نہ ہو جائے، اچھا بولو میں نے پتہ لگے سرکار دے دیوانے اجے جاگ رہے نے ماشاءاللہ۔ عارفان دے سلطان نے حضرت جی کنڈا ہی مٹھا جا رنگ پیش فرمایا، آپ ارشاد فرما دینے پہ بسم اللہ
قسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا نال شفاعت اے سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا حد بحد درود نبی تے جیندائے دے اسارا میں قربان کنا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو انبیاء دی معراج تے میرے نبی دی معراج اتنا ہی فرق ہے جنہ عظمت چ فرق ہے گرامی قدر کیوں معراج کرائیے دے تے بحث کریے تے علیحدہ وقت درکار ہے کیویں کرائی یہ تے بڑا لمبا پینڈ ہے میں چاند گزارشات پیش کرنی ہے سبحان اللہ ایک کو گھٹا دیو جی انہوں سمجھ آئی میرا بیٹا اس طرح دا ایفیکٹ بناؤ کہ سمجھ آئے سارے میں نوجوانوں حضرت شیخ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ دلی دی جامعہ مسجد اثر دی نماز پڑھ رہے درسیات دا سبق ہو رہا تھے بچے کلاس سے پڑھ رہے تھے فلسفے دا استاد فلسفہ پڑھا رہا استاد بچے انہوں سمجھا رہے کہ بیٹا فلسفے دی رونل آسمان جو دروازہ نہیں تھے وہ پھٹ بھی نہیں سکتا شاگرد نے سوال کیتا کہ استاد جی اگر آسمان جو دروازہ بھی نہیں تھے وہ پھٹ بھی نہیں سکتا تو پھر نبی پاک میں راج کرن کی میں گئے تھے آئے کے میں ہن استاد تو سوال دا جواب نہ بڑھے کیونکہ وہ فلسفی سی تے آقا تیری معراج کو کیا سمجھے فلسفی تو حد لا مکان سے بھی آگے گزر گیا ان فلسفی نو کہ میں سمجھ آوے معراج تے عروج تو مشتق ہے اور ہے بھی موجودہ قرآن مجید تو بعد سب تو بڑا موجودہ نبی پاک دا معراج شریف ہے تے موجودہ ہوندہ یہ وہ جڑا عقل نو عاجز کر دے عقل نہ مننے انہوں موجودہ کر دے نوجوانوں شاگرد نے سوال کیتا استاد جی جے آسمان سے دروازہ بھی کوئی نہیں پھٹ بھی نہیں سکتا کہنے لگا استاد جی نبی پاک میں راج کرن کیویں گئے آوے کیویں استاد کو سوال دا جواب نہ بنیا انہیں نبی کریم دی میں راج دا انکار کر دیتا ادھر حضرت خواجہ شمس تبریز نے سلام پھیرے سلام پھیر کے مسجد دی دیوار دے وچوں باہر نکل گئے کدی اندر آوندے نے کدے باہر جاندے نے نالے فرماندے نے انج گئے سن انج آئے انج گئے سن تے انج آئے سن گرامی قدر حضرات کون بیان کرے میرے نبی دی معراج نو حضرت صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ دے مرشد کامل حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چند معراج دے منکر آئے تو کہنے لگے حضور تسی کہتے ہو نبی پاک معراج کرن گئے سن تے کیویں گئے سن سوال ہے کیویں گئے آسمان سے دروازہ کوئی نہیں تو کیویں گئے آپ نے فرمایا تسی انج کرو کہ میں تو ہنو پریکٹیکل کر کے دکھانا منو مسجد کمرے چ بند کر دیو لوگا بند کر کے تالا لگا دیتا حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ مسجد دی دیوار دے بچوں باہر نکل آئے کدے اندر تے کدے باہر جاندے نے تے نالے فرما دے نے اے تور دی گل نہیں اے بڑی دور دی گل ہے اے موسیٰ دی گل نہیں میرے حضور دی گل ہے اے موسیٰ دی گل نہیں میرے حضور دی گل ہے گرامی قدر حضرات کیویں گئے یہ تے کوئی جان سکے ہی نہ جانے جان والا یا لے جان والا بس جانے جان والا یا لے جان والا کون ہے دے صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے اللہ نے فرمایا جبریل جی مولا فرما میرا ماہی پریشان ہے دکھ
ہوئے پریشانی ہوئے تے نیند نہیں آؤندی. سید عالم نے کملی مبارک اوڑی مدثرم بجمال ہی اپنے جمال مدثر دی کمبت چادر دے نیچے چھپا کے نہ تے کئی کملی والے رو رہے تے خیال کی آ رہا کہ یا اللہ گناہ دیاں پنڈا چکے میرے غلام پل سے رات کی میں گزر رہے کی حال ہو سے سید عالم رو رہے تے غم ہوئے تے نیند نہیں ہوندی. یار پریشان ہوئے نا تے یار کہتا چل یار پریشان نہ اٹھ آ میں تینوں سیر کرا لیا ہوں میں تینوں سیر کرا لیا ہوں. ادھر سرکار رو رہے تھے. اللہ نے فرمایا جبریل جی مولا فرمایا میرا یار دکھی ہے تے یا اللہ میں کی کرا. اللہ نے فرمایا تو دوڑ کے جانا تے جلدی پہنچ. مولا کرنا کی ہے. اللہ نے فرمایا جبریل میرے یار دے قدم چم کے عرض کری کملی والیا. اللہ فرماتا سونیا کملی کالی اپنی لے لائے کالے گناہ امت دے لے لائے کالی رات میں اپنی لے لینا آجا عرشہ دے گل کری ہے کہ میں آنکھیں گایوں میں کر لوا کہ میں آنکھیں گایوں میں کر لوا گے. آج عرشہ تے ماہیا آج جی میں آنکھیں گا آج ہمیں کر لوا گے. ادھر سرکار آرام فرما رہے. اللہ نے فرمایا جبریل تیاریاں کر جنت سجا دے تے دوزخ بجا دے. جبریل دیا دوڑا لگئیاں تیاریاں شروع جنت سجا رہے دوزخ بجا رہے. حور و غلمان نے حکم دیتا کہ گل قدس دیا پتیاں لے کے میرے ماہی دی راہ چ کھلو جاؤ. ہن جبریل تیاریاں کرا رہے تے جبریل فرشتے پہ پوچھتے ہیں جبریل ایک قیامت آن لگی ہے. آخر قیامت نہیں آن لگی خدا دا ماہی عمل لگا ہے. اچھا تے کنیاں صدیاں دی آن گے. اللہ فرمائے صدیاں دی گل نہ کرو بس لیلن رات بھی پوری نہیں ایندے رات دا چھوٹا جا حصہ آون گے. چھوٹا جا حصہ اتنا چھوٹا حصہ تے 18,000 سال دا تے سفر ہے. آمن جامن جی ختم ہو جانا بے شک براک پر سفر تے آمن جامن جی مک جانا دید کھڑے بلے کران گے. اللہ نے فرمایا فرشتیو دن کنے طلوع کرنا ہے. عرض کی تھی یا اللہ دن دا نظام تیری قدرت ہتھاں دے اندر ہے. اللہ نے فرمایا دسو رات کنے لے کے جانی ہے. عرض کی تھی یا اللہ رات دا نظام بھی تیرے ہتھاں دے اندر ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ نے فرمایا بڑی برکت والی ذات جدی قدرت ہتھاں دے اندر ساری کائنات دے ملک نے. اللہ نے فرمایا فرشتیوں دن بھی میں لکے آنا ہے رات بھی میں لکے جانی ہے. دن بھی میں بنایا تے رات بھی میں ہی بنائی ہے. فرمایا رات اکولی من جاؤ میرے یار نو سدرا ٹپ لین دے ہو نہ رات مکن دے وانگے نہ واپس جان جے گل اج اکوئی رات تے موقوف ہے تے پھر نہ رات مکن دے وانگے. اور ہولا بولو نظر ہی نہ لگ جائے. جنی تو انہوں گنتی ہوندی ہیں میں شیر ہوندے ہیں میں سناواں گا مگر پہلے قرآن سن لو میرے نال رل کے تقریر سن لو جتھے جتھے شیر بنے میں سنا کے جاواں گا انشاءاللہ. ہن جبریل تیاریاں کر رہے رات دا چھوٹا جا حصہ تیاریاں کیسی ہیں. فرشتے نے پتہ لگیا کملی والے آ رہے تے سارے فرشتے کہندے نے جا جبریل تو یار لیا جا جبریل تو یار لیا ساڈا دید کرنا جی کردا محبوب دے سو گئے نے انہیں یار محبوب دے سو گئے نے تو سدرا پہ بیٹھا کی کردہ یار محبوب دے سو گئے تو
ਤੂੰ ਸਿਦਰਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਜਿਬਰੀਲਾ ਯਾਰ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਦੀਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜੱਗ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਅੱਲਜ਼ੀ ਯਰਾਕ ਜਾ ਜਿਬਰੀਲਾ ਯਾਰ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਦੀਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਧਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜ਼ੂਰੀ ਕਸੂਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਸ਼ਬੇ ਅਸਰਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸੁਰਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੇ ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੁਕੰਮਲ ਮੇਰਾਜ ਸੁਣਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਦੇ ਜੁਮਾ ਪੜਿਆ ਜੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ 3 ਤੇ 4 4 5 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜੁਮੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰ ਮੇਰਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਭਾਈ तो ये तो बहुत तवील उनवान है मगर खतीब वो होता जड़ा बहुत लंबे मौजू नूं छोटे वक्त बयान करे उन्होंने खतीब कहते हैं तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये नाल वफा करके जावांगा ज़हूरी मरूम ने आख्या बाशबे असरा दियां तैयारियां भाई बाशबे असरा दियां तैयारियां ए बाशबे असरा दियां तैयारियां अरशियां रावां सजाया सारिया भाई अरशियां रावा सजाया सारिया और किस तरह सोना गया आया कि मैं इथे आके सबे अकला हारिया थे आके सबे अकला हारिया ए वाशबे असरा दिया तैयार अल्लामा मानुल्लाह साहब नईमी किबला रात किधरे जाना होवे ना तुसा ये मैं जलसे थे आज मगरिब तो बाद सी तकरीर ते मैनू बच्चे ने दसिया कि सैकटरी ने दसिया कि जी मगरिब तो बाद भुआने पहुंचने तो मैं सुबह घर जो पहुंचा पे महफल तो लाहौर तो मैं सारे बच्चे ने आख्या भाई मैनू हर सूरज 1 बजे जगा दिया जी ठीक है जी ताकि मैं वक्त पे पहुंचा मैं 2 बजे सफ़र शुरू कर लिया मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हो गया जाना होवे ना किधरे ते नींद नहीं आती पता भी है जाना है अगे सौंदे नहीं ते रहमत थपकियां दे के कहंदी है या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला अगे रहमत थपकियां दे के सुलांदी है ते कहंदी मुज़म्मिल दी बुक लवा लिया कदे सौ भी जाया कर अगे सौंदे नहीं अज पता भी है जाना है ते अज चादर तानी ते सौ गए अगे सौंदे नहीं अज जागन दी रात है मुलाकात दी रात है भाई माही न मिलना होवे वक्त भी देता होवे ते नींदा ते सियाने कहंदे ने लगी वालियां दी अख नहीं लगदी रफीक तो तारे गिनदा रहो परदेस जिन्हां दे माही गए ओ कर्मा मारे नहीं सौंदे ते जिस घर दा मालिक घर ना होवे उस घर दे सारे नहीं सौंदे भाई लगी वाले दी ते अख ही नहीं लगती इत्थे पता भी है जाना ते अगे नहीं सौंदे अज रात ही जागन दी अज सो गए आख्या वजह की है
آکھے کہ موسیٰ کلیم اللہ دے نبی نے کلیم اللہ دے نبی نے کوہ طور پہ جا کے اڈیاں چک کے کہندے نہیں رب یارنی رب یارنی رب یارنی جلوہ بھی کھاؤ جلوہ بھی کھاؤ اتو آواز آندی اللہ ترانی تو نہیں ویکھ سکدا چادر تان کے لیٹ گئے آکھیا دنیا نو دسنا چاہنا کلیم او ہوندے جیڑا اڈیاں چک کے آکھیا جلوہ بھی کھاؤ حبیب او ہوندے جیڑا چادر تان کے سا جائے تے آکھے دیکھنا جائے تے جگہ کے لے جائے جے دیکھنا جائے تے جگہ کے آپ ہی لے جایا جے کلیم ہو رہندا تے حبیب ہو رہندا ہے کلیم ہوندا جڑا اڈیاں چک چک آکھے جلوہ بکھا تے حبیب ہوندا جڑا چادر تھان کے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری فخر السادات آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت منبع فیوز و برکات حضور پیر سید طاہر حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتم القدسیہ آپ تشریف لے آ رہے ہیں سامعین قلبن الخوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا احباب محبت و عقیدت من استقبال فرمائے اس سے طرح بیٹھ جاؤ جلدی جلدی بیٹھ جاؤ بڑی مہربانی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تشریف رکھو سارے احباب جلدی جلدی بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ سادات دا ادب کیتا نے تے سادات دی محبت اچھی بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ بسم اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ فخر السادات آل رسول نسل رسول خون بطول پیر طریقت رہبر شریعت مخدوم المشائخ مخدوم اہل سنت حضرت صاحبزادہ پیر سید طاہر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسی آپ تشریف لکے آئے میں آپ نے خوش آمدید کرنا ہوں آنکھوں سبحان اللہ تے مڑ واپس چلیے بھائی اچھا ایک باری شاہ جی نو دوستو تسی کیویں سبحان اللہ کہہ رہے سو سارے نہیں آ تسا رون تو ماریا انج نہیں سو کہہ رہے اونچا بولو سبحان اللہ مسجد دیاں دیواراں چو پورا سال سبحان اللہ دی آواز گونجے جیڑا نمازی آوے انہوں پتہ لگے تھے نبی پاک دا میلاد ہویا سی سننی سبحان اللہ کہہ کے گئے سا سبحان اللہ واشب اسرا دیاں تیاریاں کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے اچھا میں سیال کوٹ تو چلے آنا تے رستے اثر دی نماز بھی آئی مغرب دی نماز بھی آئی عشاء مجھے پڑھنی میں جب موٹر میں تے رکے آتے میں اثر دے کنے فرض ہوندے سارے بولو کتنے بھائی چار ہی ہوندے مگر میں دو پڑھے کیوں کیونکہ میں مسافر میرے واسطے نماز قصر ہو گئی شریعت میرے واسطے کلیہ قاعدہ قانون ضابطہ مسئلہ بدل گیا کیونکہ جڑا 3 منزلہ سفر کرے فقہی مسئلے دے مطابق 3 منزلہ یعنی 3 راتاں دا سفر کرے یا انہیں نیت کر کے گھروں نکلے وہ مسافر ہو گیا وہ پردیسی ہے وہ نماز قصر پڑے گا یعنی 4 فرض والی نماز دے 2 فرض پڑے گا باقی نماز چاہے تے ادا کرے میں سیال کو تو بہوانے تک آیا تے میں ہو گیا مسافر تے پردیسی میرے واسطے شریعت دا اطلاع کی مسافر دا کیوں حضرت پر جدو آئی نا کملی والے دیواری بڑا قرآن بے مرشد نال میں کدے بولے آئی نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا پہلی جگہ کے ہلا کے بولو سبحان اللہ تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو گئی ہو جاندہ ہے جدی امی نے 10 کے بھیجا تو تے پلے آئی مصطفیٰ دے لنگر تے سننی ماں دا بچہ بولو سبحان اللہ کیونکہ جدہ کھائیے او دا گائیے جڑا حضور دی تقسیم جو کھاندہ اچھا اچھا بولے سبحان اللہ اللہ نے رضا فرما سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللہ نے رضا فرمایا بڑی پاک ذات جن نے اپنے یار نو سیر کرائی حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ فرما دینے اسرا اس سیر نو کیا جاندہ ہے جیڑی رات نو کیتی جاندی ہے اللہ نے فرمایا میرا یار سیر کرنا یا عرض کیتی اللہ میں سیال کوٹ بابانے آیا تے مسافر بن گیا یار
عرشہ تو اگے جا رہا اجے مسافر نہیں بنیا اللہ نے اے نہیں کہ سیر سفر کرنے آیا فرمایا یار سیر کرنا آیا عرض کی تھی اللہ کملی والا مسافر کیوں نہیں بنیا فرمایا مسافر او ہوں گئے جیڑا اپنے دیس جو نکل کے پردیسی بن جائے فرمایا تو اپنے شہر جو نکلے پردیسی بن جانا ہے کملی والا عرشہ میں بھی پردیسی نہیں بنیا یا اللہ بجا کیے فرمایا ابھی محمد دیس ہے ابھی محمد مسافر نہیں بنیا وہ مسافر نہیں بنتا وہ عرشہ سے جا کے بھی مسافر نہیں بنیا کیونکہ ایتھے بھی حکومت مصطفیٰ دیئے اوتھے بھی حکومت مصطفیٰ دیئے وہ پردیسی نہیں بنیا وہ اجے سیر کرن آیا ہے بھائی بوانے والے سیر کرن لاہور تے نہیں نہ جان دے سیر تے انسان اپنے علاقے کی کر دے تے سیر کرن آئے نا اسرا فرما پاک و ذات جنہیں سیر کرائی اپنے بندے خاص نے گرامی قدوں کرائی میں قرآن مجید دا پہلا سپارہ پڑھیا میں سورا سپارہ پڑھیا تو منو سفر معراج مفصل نہ ملیا میں دوسرا سپارہ پڑھیا منو قرآن مجید دوسرے سپارے چ بھی معراج دا تذکرہ نہیں ملیا تیسرا بھی پڑھیا معراج شریف دا واقعہ منو مفصل تیسرے سپارے چ بھی نہ ملیا چوتھا پنجواں ستواں دسواں گیارہواں بارہواں تیرہواں چودہواں بھی پڑھ لیا مگر منو معراج دا ذکر نہ ملیا مگر جو ہی 15واں سپارہ شروع ہویا نا پہلی آیت چی سفر معراج سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی پہلی ہی آیت 15ویں سپارے دی منو معراج دا قصہ اتھے جا کے ملیا جدو ادھا قرآن ادھر ہے ادھا قرآن ادھر ہے او تو آواز ہے یار نو بھی معراج ادھو کرائی سی جدو ادھی رات ادھر ہے حضرت جی میں نو تے سمجھے آئیے کہ عشق پاویں مجازی ہوئے تے پاویں حقیقی ہوئے محبوب راتہ میں مل دے رہے اور شب معراج گواہ ہے ملا یقوم اللیل لیس من الصالحین الکاملین محدث ابن جوزی فرما دے جڑا راتہ نو اٹھ کے قیام نہ کرے اد کدے صالحین تے کاملین چو نہیں ہو سکتا پتہ لگ گیا محبوب راتہ میں مل دے رہے الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھ کے ویکھ رب نے پورے قرآن چ ایک بار بھی سون والے دی تعریف نہیں کی تھی رب نے جدو کی تھی جاگن والے دی تعریف کی پتہ لگے جے تو رب نو ملنا تے ماہی نو ملنا تے پھر راتاں جا گیا اور رات نو ملدا ہے اسی نہ تم والا نوم دیا شانہ والا پچھلے پیر ملدا ہے جے تم بھی چاہنا نہ تینو مالک ملے پھر ادو اٹھیا کر جدو سارے ستے ہو وہ اس ویلے ملدا ہے ادھے تے بحث کری اللہ دا وقت درکارے مڑ واپس چلی گئے جبریل تیاریاں کر رہے سوریہ تیاریاں کر کے عرض کی تھی اللہ تے محبوب نو لے کے تے آنا ہے تے کادے تے لے کے آنا ہے تو سبحان اللہ نہیں آکھی میرا دل کر دا ہوں مدرہ تفصیل سناؤں دروازہ کھٹ کے یا بیل ہوئے نا دور بیل تے بھیجی دا ملازم نو ذرا بار پتہ کرو کون ہے وہ کہندہ جی فلاں بندہ آیا انہوں کہ وہ گھر کوئی نہیں وہ بچہ بھی باہر جا کے کہندہ ابو کہندے میں گھر کوئی نہیں دروازہ کھڑ کے پوچھی دا کون فلاں بندہ آیا انہوں کہ وہ تو رک میں آیا انہوں باہر مل کے نا تے دروازے جو فارغ کر دے گئے بعض مرتبہ دروازہ کھڑ دا پوچھ دا کون فلاں آئے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ چائے پانی پلاؤ ملنے دروازہ کھڑ کے پوچھا کون فلاں آئے انہوں نے آپ جا کے آکھی دا تُس اندر دروازہ کیوں کھڑکایا ہے تُسی اندر آؤ گھر بھی تو آڈے تھے اسی بھی تو آڈے کچھ مہمان انجد بھی ہوندے نے وہ آپ نہیں ہوندے پہلے جا کے ٹائم لائی دے
پھر جدو آمن دا دن ہوئے تے آکھی دا تساں خود نہیں ہونا، اسی سواری بھیجاں گے تے نال نوکر چاکر تے ڈرائیور بھی ساڈا ہوئے گا، گڈی بھی ساڈی ہوئے گی، اسی لے کے آواں گے تے چھڑ کے بھی آواں گے۔ جبریل عرض کی تھی اللہ محبوب نے ہونا ہے، اللہ فرمایا سواری بھی ساڈی ہوئے گی، ٹائم پہلے لے آئے، لے کے بھی آواں گے تے چھڑ کے بھی۔ بھائی سبحان اللذی اسرا بعبدہ، پاک و ذات جنہیں سیر کرائی، یہ جڑی سیر کرائی ہے پتہ لگا کلیا نہیں کیتی کسے کرائی ہے تے نال، وہ جنہیں کرائی ہو نال ہی سی، پتہ لگ گیا لے کے بھی گئے نے تے اللہ دی بارگاہ چ عرض کی تھی یا اللہ پھر سواری کیڑی لے کے جائیے، جتنی عظمت والا مہمان ہوئے وہ تو استقبال تے سواری بھی اڈی عظمت والی ہوئی۔ اللہ نے فرمایا میرے علم ازلی دے اندر سی کہ میرے محبوب نے آنا ہے تے میں اپنے ماہی دے واسطے نا 70,000 براق بنا کے تے جنت چ رکھے ہے۔ جا جبریل جڑا سونا لگدا ہے نا میرے ماہی لے لے جا۔ حضرت علامہ مولا معین الدین کاشفی رحمت اللہ علیہ نے تھے ایک بڑی محبت دی بات لکھی، آپ فرماتے ہیں جدو جبریل جنت تے گئے نا آپ نے دیکھا کہ 70,000 براق ایک تو ایک بد کے سونا، ایک تو ایک بد کے ناز والا، طاقت والا، نخریاں والا، نازاں والا، سارے شوخیاں کر رہے تھے، اپنا اپنا حسن تے جمال دکھا رہے، طاقت دکھا رہے۔ میرے نبی نے فرمایا براق دی اتنی رفتار ہے جتھے تک نگاہ جاندی نظر جاندی اوتھے تک دا قدم جاندا تے جتھے تک قدم جاندا اوتھے تک نظر جاندی، نظر بر قدم تے قدم بر نظر، اتنی ہوتی رفتار ہے کہ سارے اپنی اپنی طاقت جوانی دکھا رہے۔ جبریل چل دے نکر چ دکھا تے او ایک بیٹھا نکر چ گوڈیاں چ سر دیتا تے بڑا دبلا پتلا تے کمزور نحیف، حسن بھی کوئی نہیں، جوانی بھی کوئی نہیں، طاقت بھی کوئی نہیں، تے او گوڈیاں تے سر رکھ کے پیا روے تے جبریل قریب جا کے فرماتے نے تیری ساری برادری خوشیاں منا رہی تے تو رونا ہے، تینوں نہیں پتا خدا تے خدائی دا محبوب آ رہا ہے تے تو کیوں نہیں خوش، تو کیوں رونا ہے؟ انہیں نگاہ اٹھا کے جبریل والے بیکھے تے کہنے لگا کوئی ہنس کے منا لیندہ جی، کوئی رو کے منا لیندہ جی، کوئی ہنس کے منا لیندہ تے کوئی نہیں، بے مرشد نے سمجھ نہیں ہونی، مرشد والے گل سمجھ آنی ہے، کوئی ہنس کے منا لیندہ کوئی رو کے منا لیندہ۔ مدینہ طیبہ دی گلی تے یمن دا بادشاہ گزریا تے انہیں بڑا زرق برق لباس پہنے، تاج پہنے، لوگ نعرے لگا رہے یمن دا بادشاہ مدینہ طیبہ سرکار دی بارگاہ چ حاضری دے بنایا، او گزر گیا، تھوڑی دیر گزری تے اتھو ہی اسے ہی گلی چ مدینہ طیبہ دی گلی چ نبی پاک دے روزے دے قریب تو نوجوان ملک شام دا بادشاہ ایران دا بادشاہ گزریا تے انہیں ویکھیا تے انہیں فقیری والا لباس پہنیا، پھٹی پرانی گدڑی پہنی تے ہاتھوں بندے نگاہاں نیمیاں تے بڑے ادب تے احترام نال گزر رہا۔ پوچھے ایک کون آکھا اے ایران دا شہنشاہ ہے؟ دیکھن والے دوڑ کے جا کے تے انہوں پوچھا کہ تو ایران دا بادشاہ ہے تے او یمن دا بادشاہ ہے، او دے زرکر برب لباس ہے، او اتھے شہنشاہ بن کے تے نوکر چاکر لے کے نعرے ماردہ جلوس سمیت آیا، تو بھی شہنشاہ ہیں پر تو فقیری پا کے آیا۔ انہیں آکھا اے وڈا شہنشاہ دی بار گئے، اتھے فقیر بن کے ہی آئی دا اتھے کوئی شہنشاہ بن کے ترین آئی دا، اتھے تے فقیر بن کے آئی دا۔ انہوں جا کے دوڑ کے پوچھا تو بھی شہنشاہ ہے؟ او بھی شہنشاہ، او ترے مصطفیٰ تے فقیر بن کے آیا، تو شہنشاہ بن کے آیا، وجہ کی ہے؟ انہیں آکھا چلیا او دا بھی کم ٹھیک ہے، کم میرا بھی ٹھیک ہے، وہ آیا فقیر بن کے کہ شہنشاہ دی بارگاہ فقیر بن کے آئی دا ہے تے میں شہنشاہ بن کے اس تو آیا کہ شہنشاہ نو وکھا کے آ ویکھ تیرے صدقے رب نے تیرے غلاماں نو کیڑیاں شاناں دتیاں ہوئیاں۔ بھائی کوئی ہنس کے منا لیندہ تے کوئی رو کے منا لیندہ۔ انہیں آکھیا او بھی چاندے نے ماہی مان جائے، میں بھی چاندہ ماہی مان جائے، پر او ہنس کے منا رہے، میں رو کے منا رہے۔ مولا کاشفی فرماتے نے قریب ہو کے نا تے جبریل فرماتے نے کدوں دا پہ رونا ہے تو براق سوچی پہ گیا تے سوچ سوچ کے کہنے لگا تقریباً کوئی 40,000 سال گزر گئے۔ کنے؟ پھر بولا جائے کنے؟ 40,000 سال گزر گئے نا، میں نے ماہی دیاں یاداں چلون دے ہوں۔ سنیا سی حضور نے آنے او دن گیا تے اج دا آیا تے میں رو کے تے اپنا حسن تے جوانی تے سب وہ کچھ ہی ختم کر لیا ہے۔ بھوانا شریف والے ہو جامع مسجد امام حسین چا آمن والے ہو، عشق دیاں 3 نشانیاں صوفیاء نے بیان کی تھی، جنہوں عشق لگ جائے نا
وہ تین نشانی ہوندی ہے. پہلی نشانی رنگ زرد، دوسری نشانی آہ سرد، تے تیسری چشم تر. تفصیل کی ہے جنہوں عشق لگ جائے نا ادھر رنگ پیلا پہ جاندہ، رنگ زرد وہ سک جاندہ. صبح کسی پنساری یا سنیاسی نو ملے آجے تو انہوں کیا جے میں نو عشق پیچا دے دے. عشق پیچا، عشق پیچا ایک بوٹی دا نام ہے. جس طرح انگور دی بیل ہوندی ہے نا، اس طرح ایک بیل ہوندی ہے درخت یا کسی چھت تے چھا جاندی ہے. مگر اتنی نشانی ہوندی ہے جڑی درخت تے چھا جائے نا انہوں سکا دیندی ہے. عشق نو بھی عشق اس واسطے کہندے نے جدے تے چھا جائے نا انہوں سکا دیندہ ہے، انہوں سکا دیندہ ہے. عشق دی پہلی نشانی رنگ زرد، دوسری نشانی آہ سرد. جنہوں عشق لگ جائے نا اٹھندے ہوکے تے ہاواں بھر دے. حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ بستام دی گلی چ گزرے تے رستے چ درویش بیٹھا. اس درویش نے ہوکا ماریا، خواجہ با یزید چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے. اٹھے تے اس درویش دے سامنے بیٹھ کے فرماتے نے میرے ایک سودا نہیں کر لیندا. انہیں آکھا جی، فرمایا میریاں عبادتاں تو لے لے تے آ ہوکا مینوں دے دے. لوگ آکھیا سونیا عبادتاں دے کے ہوکا مانگنا سلطان العارفین ہے. فرمایا ہوتے اللہ الصمد بے نیاز ہے، وہ قیامت نو میریاں عبادتاں قبول نہ کرے تے میں کی کر لینا ہے. پر میں اپنی ولایت نگاہ نال دیکھیا ہے انہیں عشق دا ہوکا ماریا، فرشتے ہوکا ماریا، خدا دا عرش ہلا کے رکھ دیتا سو کیونکہ عاشق دا ہوکا ہے. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا ہے ہنجو ہاڑے ہنجو ہاڑے آئے تے ہوکے دے گیا یار سوغاتا مڑ نہیں آیا پھر محمد اے بیت گیا برساتا اے مڑ نہیں آیا پھر محمد اے بیت گیا برساتا. نوجوان تیسری نشانی ہے چشمے تر. عاشق دیا آنکھاں چ آنسو رہندے نے، او ملدے بھی روندے نے، بچھڑے بھی روندے نے، دنے بھی روندے نے، راتاں نو بھی روندے نے. اس براق وچ ساریاں عشق دیاں نشانیاں پوریاں نے. او یار دے ہجر چ سک بھی گیا ہے، کمزور بھی ہو گیا ہے، ٹھنڈے ہو کے بھی برد آئے، اکھاں چ بھی اتھرو نے. پتہ لگ گیا جیڑا روے کم ہوندا ہی، جیڑا روے کم نہیں سمجھے. ایک گھر سے 4 5 6 بچے ہونا تے ماں دا سارے نال پیار ہوندا ہے، پر جیڑا بچہ جلدی رو پوے نا ماں او دا بڑا خیال رکھ دی ہے. چنگا چوکھا پکایا ہوئے نا، امان اللہ نعیمی صاحب کی بلا شاہ جی کی بلا چنگا چوکھا ماں نے پکایا ہوئے تے او گھر نہ ہوئے تے ماں او دلی چنگی بوٹی سنبھال کے رکھ دی ہے. تے باقی بہن بھئی اعتراض کر دینے او دلی آ کیوں تے او کہن دی ہے رو پیندہ پتہ چلیا جڑا رو پوے نا او دا کام. شیخ سعدی فرماتے نے کہ بچہ روے نہ تے ماں بھی دودھ نہیں دیں دی. بچہ روے تے ماں دودھ دے دی. حالا پیار ہے پر بچہ کھیلتا روے ماں بھی توجہ نہیں کر دی. جدو روے تے ماں جلدی جلدی دودھ پلا دی کیوں چپ کر جائے. پتہ لگے جڑا رو پوے او دا کام. پھر تو بھی رویا کر، پھر تو بھی رو. میرے نبی نے فرمایا اب کوفہ علم تب کوفہ تباکو. حضور نے فرمایا رونا نہ آوے تو رون والا موئی بنا لیا کر، نہ آوے تو رون والا موئی بنا لیا کر، کم بن جاتا ہے. وہ کہنے لگا میں نے 40,000 سال گزر گئے نے ماہی دیاں اڈیکاں کر دیا. 40,000 سال بھوانا شہر والے جنہاں نو اڈیکاں ہونا، اڈیکاں ماہی دیاں جنہوں کسے ماہی دی سکھ ہوئے، تانگ ہوئے، صدر ہوئے، اڈیک ہوئے، انتظار ہوئے. نیویں کھلو کے نہیں اچھیاں تھاواں تے کھلو کے یار دیا رہا وہ اڈیک دیں.
تو انہاں دی تسلی پھر بھی نہیں ہوندی، اڈیاں چوکے پپاں پار تھوڑے ہور اونچے ہو کے نا تے اونچا ہو کے ویکھدے نے کدھروں دوروں یار نظری آ جائے تے دروازہ ہوا نال کھڑکے تے انہاں نوں انج لگدا جویں ماہی آیا ہے، جڑے ماہی دی اڈیکاں والے۔ گجرات جائیے تو اتھے ایک دربار شریف ہے بڑا معروف بابا کاماں والی سرکار، حضرت بابا کرم الہی المعروف بابا کاماں والی سرکار، ساری زندگی بابے کاماں نالی پیار کیتا۔ آج بھی دربار شریف تے ٹر جاؤ تے ہر پاسے تو انہوں کوے کوے نظر آون گے، اتنے کوے تو سکتے کٹھے نہیں ویکھے ہون گے جنہیں بابا کاماں والی سرکار دے دربار تے ہوندن۔ ساری زندگی بابے کاماں والے نے کاماں نالی پیار کیتا ہے، کویاں نال پیار کیتا ہے۔ کسے پوچھیا حضور کوئی طوطے پالدا ہے، کوئی کبوتر پالدا ہے، کوئی مور پالدا ہے، کوئی چڑیا پالدا ہے، ایک کالے رنگ دا کان ادھے نال بھی کدے کسے پیار کیتا ہے تے تسی اینوں پیار کیوں کردے ہو؟ آپ نے فرمایا مینوں پتہ ہے ادھے نال کالے نال پیار کوئی نہیں کردا، پر میں سنیا ہے کوے دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے۔ امام دمیری رحمت اللہ علیہ حیات الحیوان جو فرماتے ہیں کوے دی عمر تقریباً 500 سال ہوندی ہے، اس تو بھی زیادہ علماء نے فرمایا۔ تو آپ فرماتے ہیں مینوں پتہ لگیا ہے کہ کوے دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے، میں انہاں نال پیار کرنا، اے ہر ویلے میرے بنیرے تے بیٹھے رہن، اور کسے دن انہاں ول ویکھ کے کوئی او بھی کہاں کے بیٹھ جائے جنہیں محمد دی زیارت کیتی ہو، جنہیں کملی والے دی زیارت کیتی ہو، کدے وہ بھی آ جائے۔ اڈیکاں والے اندر رنگ ہی وکھرے، ہاتھ وہ کھڑا کرے جنہوں اڈیک میرے ماہی دی لے کے آئی ہے، ایتھے ہی ہاتھ رکھا جائے، ایتھے ہی ہاتھ رکھا جائے، ویکھو کنے نہیں کھڑا کیتا، نال دا بیلی پھاڑ کے چوکے ان سارے اڈیکاں والے میرے نال مل کے پڑھی ہے یاد تیری دام دیوا بالیا، یاد تیری دام دیوا بالیا، یاد تیری بالیا، انہیں آوی جا بلیل ظلفا، جو نہیں بجڑا اڈی کا لاغ بیٹا ہاتھ کھڑا کر لائیں، اکھیاں بند کر کے عرض کرو آوی جا بلیل ظلفا والیا، اے ظلفا والیا، انہیں آوی جا بلیل ظلفا والیا، آوی آوی ناچر لائی میں جان تیرے تو واری، توئی جان ایمان دلے با تجھ بن میں کس کاری، آوی جا بلیل ظلفا والیا، اے ظلفا والیا، آوی جا بلیل ظلفا والیا، ساساوار چڑی کوٹھے پہ تے میں اتری ساساواری، ان پیا جاؤ کملی والیا، توج دیوں میں ہاری، آوی جا بلیل ظلفا والیا، ہتھوں بات جدائی گزری پر یار نہیں مکھ دکھایا، مولا میرا یار ملنے دا اجے ویلا کیوں نہیں آیا، آوی جا بلیل ظلفا والیا، کملی والیا ساڑھے کل صدق ابو بکر ورگاؤ نہیں، ساڑھے کل عدل عمر ورگاؤ نہیں، ساڑھے کل حیاء عثمان والی نہیں، ساڑھے کل شجاع علی والی نہیں، ساڑھا عشق بھی بلال ورگاؤ نہیں، اڈیق بھی اویس والی نہیں، پر یہ کدے آ جائیں تیرا جاندہ کچھ نہیں، ساڑھا کم بن جاندائی، تو مل کے کہیے آوی جا بلیل ظلفا، اے ظلفا والیا، انہیں آوی جا بلیل ظلفا والیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تیری دید ہے دارو دکھیاں دا، زخمات مرہم لوہا، کائنات چ سب تو نیویاں دے، کدی گھر تشریف لے آؤ ہا، تھوڑا ہجر تے پتھر بھی جر نہیں سکدے، نا خضر نو اج تڑپاؤ ہا، میری اکھیاں نو نالین سمجھ کے کدی پیران دے ہٹ پاؤ ہا، نعرہ رسالت۔ کہنے لگا اڈیکان لائی بیٹھا 40,000 سال گزر گئے تے میں تے سونا بھی نہیں، پلے بھی کچھ نہیں، کیڑے مان تے اکھاں مجھ بھوانے والے ہو، ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کرنے سائیاں دے جوڑیاں دی خیرات سمجھ کے، اڈیک سچی ہوئے نا تے ماہی چل کے آ جان دے، اڈیک سچی ہوئے وہ چل کے آ جان دے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نوجوان سی دا نام سی یہودا، انہیں کتابات آسمانی صحائف وچ حضرت ہود علیہ السلام دے صحائف وچ پڑھیا کہ ایک اللہ دا نبی ہونا یوسف، حسن دا تاجدار، انہیں عرض کی یا اللہ میں موت نہ دے جب تک میں یوسف دی دید نہ کر لوں۔ اللہ نے فرمایا او کنان تے مصر دے کول ایک کنواں، اس کنویں چ جا کے آرام کر، ایک دن یوسف آوے گا۔ انہیں کنویں دے اندر جا کے نہ دیوار دے اندر ایک چھوٹا جا کمرہ بنایا تے او دیوار دے کمرے چ بیٹھ کے انہوں تے اللہ اللہ کرنی شروع کر دی تھی۔ 1200 سال گزر گئے، 1200 سال۔ امام غزالی تفسیر سورہ یوسف چ فرماتے ہیں 1200 سال دے بعد حضرت یوسف پیدا ہوئے، تے آپ دے بھائیاں نے جدو آپ نو رسی نہ بند کے تے کنویں چ لٹکا کے تے رسی کٹی نہ، تے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام جدو پانی والے جا رہے تے جبریل نے دوڑ کے لیا کے جنت دا تخت لیا کے نبی دے قدمہ تھلے بچھا دیتا۔ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام جڑے بلے جا کے تخت دے بیٹھے، وہ یہودا بھی دیوار وچوں نکل کے تخت دے بیٹھ گیا۔ حضرت یوسف فرمان لگے مینوں تے ویراں چھڈیا تو کتھوں آیا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہن لگا نبی اللہ ویراں دا گلا نہ کری، تینوں کھوج ویراں نہیں سٹیا، تینوں کھوج میریاں اڈیکاں لے کے آیاں، میریاں اڈیکاں لے کے آیاں، اڈیکاں سچیاں تے ماہی چل کے آ جاندے، اڈیکاں سچیاں ماہی چل کے آ جاندے۔ میں دیتے بحث کی تھی، میں نے بڑا وقت درکار ہے، بس مقدی مقادمہ عشق والے علی اینی دوائی بڑی ہے۔ لو حضرت فرماتے نے ایک باری پھر کرے آئے، آکھو سبحان اللہ تے میں ایک باری پھر پڑھا ہوئے، نہیں بولتے تسی سبحان اللہ یار، ایک باری سبحان اللہ کہیے تو جنت ایک درخت لگ دے۔ آج اتنی مرتبہ سبحان اللہ بول کے جاؤ گھر جاؤ، پتہ لگے میں جنت پورا باغ لگا کے آیا۔ او یار جیدہ بیریا ٹاؤن چ 5 مرلے دا پلاٹ نکل آوے انہوں رات نیند نہیں آؤں دی تے جیدہ جنت باغ لگ جاوے، او دے جنہ امیر کون ہو سکتا؟ اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام جڑے بلے تخت جا کے بیٹھے، وہ یہودا دیوار جو نکل کے تخت پہ بیٹھ گیا۔ اللہ دے نبی یوسف نے فرمایا مینوں تے ویراں نے چھٹیا ہے، تو کتھوں آیا ہے؟ عرض کردا نبی اللہ ویراں دا گلا نہ کر، تینوں کھوج ویراں نہیں چھٹیا، تینوں کھوج میریاں اڈیکاں لے کے آیاں۔ اڈیکاں سچیاں ہوتے ماہی آئی جاندے، اڈیکاں سچیاں ہوتے۔ کدے تو بھی اکھ بند کر کے آواز تے مار، پھر ویکھی آ جا بن گئے۔ وہ ایڈا لاجپال نبی ہے نا، میرے بابا جی تاجدار چورے شریف فرماتے ہیں سخی دے بوئے تو مگتا خالی ٹر جاوے نا تے مگتے دا کچھ نہیں بگڑدا، سخی دے بوئے نو لاج لگ جاندی ہے تے میرے نبی ورگا سخی کوئی نہیں، کملی والا بوئے آئے مگتے انو خالی نہیں جان دیندہ، میرے نبی دے بوئے دی عادت ہی نہیں، اے تو مگتے خالی نہیں جاندے، بس مگت دا چاہ جوڑا چاہیے، پھر مگتے خالی نہیں جاندے۔ جبریل براق والویخ کہتے عرض کیتی یا اللہ
سارے سونے نے ایک کوئی ماڑا ہے جی جی عرض کی یا اللہ سارے سونے بچ ایک ہی ماڑا ہے فرمایا انہوں لے جاؤ یا اللہ کیوں فرمایا ماڑا جو ہویا تے میرا یار آیا ہی ماڑیاں نہیں ہے ان ماڑیاں نو تسلی بھی تے دیڑی ہے میرے نبی نے فرمایا دین غریباں تو شروع ہویا سی تے رہ بھی غریباں چی جائے گا اچھا وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو قیامت نو امیر امیران چ کھلوتے ہونگے نمازی نمازیاں چ کھلوتے ہونگے حاجی حاجیاں چ کھلوتے ہونگے سخی سخیاں چ کھلوتے ہونگے نیک نیکا چ کھلوتے ہونگے گناہ گاراں چ کھلوتے ہونگے میرا نبی غریباں چ کھلوتا ہوگا وہ میرا نبی غریباں چ کھلوتا ہوگا ماں نہیں رکھ لے ماڑیا دے میرے نبی نے اکھے نو لے جا یار ماڑیا نال بڑا پیار کر دے اکھے اے تے سونا ہی نہیں سونا ہی نہیں اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام جدو مصر دے شہنشاہ تے بادشاہ بنے نا ایک دن جنگل چو گزر رہے تھے جبریل نے آکے نا سواری دی مہار پکڑی تے عرض کی تھی نبی اللہ فرماندہ سواری تو نیچے آؤ آپ نیچے عرض کی تھی اللہ فرماندہ آؤ ککھاں دی کلی چ جاؤ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام گئے تے ویکھیا ہوتے کہ مائی وڈیری جی دے منہ چ دند بھی کوئی نہیں تے بڑی وڈیری جی مائی حسن کوئی نہیں جوانی کوئی نہیں کوئی او دے چ حسن والی گل ہی نہیں کہ او مائی چرخا پہ کلی چ کتے تے چرخے دے ہر گیڑے تے مائی پتہ کی آکھے یوسف 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 اللہ نے فرمایا یوسف سمعین نال لے جاؤ ادھر نہ جا کے نکاح کرو عرض کی تھی یا اللہ کون ہے اللہ نے فرمایا زلیخا ہے اللہ دے نبی دی چیخ نکل گئی عرض کی تھی یا اللہ آج بڑیری ہو گئی منہ چ دند بھی کوئی نہیں حسن بھی کوئی نہیں جوانی بھی کوئی نہیں دولت بھی کوئی نہیں کدے مصر دی ملکاں سی ایڈے ورگی حسین عورت کوئی نہیں تے میرے جا حسین مرد کوئی نہیں اے میں محل دے سپنے کمرے چ لے گئی تو پتہ اتار گیا کہ قالت حیت لک میں دیوں دویا کسی قال معاذ اللہ عرض کی دیا اللہ جو جوان سی سونی سی حور سی ملکہ سی میں دیوں دو نہیں بکھیا ان تے بڑیری ہو گئی مونچ دند بھی کوئی نہیں اللہ نے فرمایا یوسف تو ہاں کر جوانی اسائی دینی ہاں تے کر اللہ دے نبی ہاں کیتی زلیخا مڑ جوان ہو گئے شادی بھی ہو گئی بچے بھی ہو گئے پتہ لگیا جو پیا من بھائے سہاگن وہی ہے اور پتہ لگیا سائیں کو چجیاں نو قبول کرن تے انہاں جیاں چج والیاں کوئی نہیں او کوجیاں نو قبول کرن تے انہاں جیاں سونیاں کوئی نہیں او ماہی نہ قبول کرے تے ابو لہب ورگے گورے نو نہ قبول کرے او کرن تے آوے تے بلال ورگے کالے نو کر لیندا ہے گلتے ماہی دیئے جنہوں سائیں قبول کرنا او کو چجیاں بھی چجاں والیاں ہو جاندیاں او کالیاں سونیاں ہو جاندیاں جنہوں ماہی قبول کرن جو پیا من بھائے سہاگن وہی ہے اللہ نے فرمایا جبریل کی ہویا جے ماڑا تے غریب ہے ایک بار یہ پیغام تے دے کہ تینو سائیاں قبول کر لے جبریل فرما دے نے مودے کان نے چاہ کے اٹھ تینو حضور نے قبول کیتا ہے فرما دے نے اٹھ کے انہیں پڑھ چھنڈے رب کعبہ دی قسم میں نگاہ ادا کے ویکھیا تے پوری جنت جو دے جڑا سونا برا کی کوئی نہیں سائیں قبول کرن جدو ماہی قبول کرن اور جدو سائیں قبول کرن دعا کریا کرو سائیں ویکھ چھڑن میرے بابا جی فرمان دے سر پتر جنہوں کو سائیں ویکھ چھڑے نا انہوں سارے پہ ویکھ دے حضرت فرما رہے سن جی میرا پتر حضرت فرما رہے سن آسی صاحب نے پیار کر دے تو سی سارے تے اے محبتہ کر دے بڑے بزی نے تے فلان ساری محبتہ اپنی جگہ پر وجہ پتہ کی من علماء خطبہ نقیب ناطخاں علیحدہ کمرے کر کے نا تے پوچھ دینے آسی صاحب اینی شہرت اینیاں محبتاں ایک کی پڑھ دے ہو میں کہنا ہوں اپنے ہر دم نال اپنے سائیں دے نا دا ورد کیتا ہے میرے بابا جی نے میرے بچپن چ میرے والد گرامی خطیب پاکستان علامہ مفتی محمد لطیف آسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی اے تیرے پتر نو دنیا ویکھے گی تے میں ویکھنا پیا ویکھی جاندے نے تے میں نے مسجد نبی چ بیٹھیا گنبد خضرا دے سامنے بٹھا کے میرے سائیں لاجپالا فرمایا سی اس طرح اشارہ کر کے فرما دے پتر آ سائیں دا وفادار روی جا دنیا تیری رہے گی بس ایک کوئی کلیا ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے
دعا کرے کرو سائیں ویکھ چھڈن سائیں قبول کر لین جو پیا من بھائے سہاگن وہی ہے اللہ فرما اینو لے جا جبریل لے آئے تے لے گئے تے چھڑ گئے آئی میرا لے گئے تے چھڑ گئے کیویں گئے کیویں آئے یہ تے پھر کدے عرض کراں گا کیونکہ مینوں 2-3 دوستاں فرمائشاں کیتیاں میں وہی وقت دے اندر نہ پوریاں کرنیاں یہ بھی جی اچھا جی یہ ساری میں جمع کر کے لے چلے ہاں انشاءاللہ ادھار کر کے چلے ہیں توڑے نہ سارے جی میرا پتر پھر ادھار میرا تیرے چل دا میرا پتر آؤ میں آخری جملہ میرا شریف دے حوالے نہ آخری جملہ کرنا گئے تے آگے لے کے کیا ہے آدم علیہ السلام آئے نا آپ نے اپنی امت تے قوم تے اپنی اولاد نے فرمایا کہ رب ایک کوئی ہے اولاد نے پوچھا جی توہانوں کی نے دسیا فرمایا جبریل نے وہی لے کے آئے تو انہوں دسیا کیونکہ اللہ دی معرفت دو ہی طریقے نے یا وحی الہی یا مظاہر فطرت بس اللہ دی معرفت پہچان دے دو ہی طریقے نے یا وہی نہ اللہ دی پہچان ہوتی ہے تو یا مظاہر فطرت دیکھ کے کہ آسمان زمین پہاڑ سمندر یہ سارا کچھ اللہ نے بنایا ہے پتہ لگ دے نا کسے بنایا ہے آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی آئی تھی جبریل نے دسیا اللہ ایک کوئی ہے ابراہیم آئے تھے آپ نے فرمایا میری قوم اللہ ایک کوئی ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اکھا جی توہانوں کی نہ دسیا فرمایا جبریل نے داؤد علیہ السلام آئے تھے فرمایا اللہ ایک کوئی ہے قوم نے پوچھا توہانوں کی نہ دسیا فرمایا جبریل نے وہی لکے آئی حضرت سلیمان آئے تھے آپ نے فرمایا اللہ ایک کوئی ہے پوچھا توہانوں کی نہ دسیا فرمایا جبریل نے موسیٰ آئے تھے فرمایا اللہ ایک کوئی ہے قوم نے پوچھا کن نے دسیا فرمایا جبریل نے عیسیٰ آئے تھے فرمایا اللہ ایک کوئی ہے قوم نے پوچھا کن نے دسیا آکھیا جبریل نے از آدم تا عیسیٰ سارے انبیاء نے آکھیا اللہ ایک کوئی ہے قوم نے جدو پوچھا توہانوں کی نے دسیا تے فرمایا جبریل نے جدو آئی نا معراج دی رات تے جبریل سدرہ تے رک گئے تے میرے نبی نے فرمایا تیرے آکھے اللہ کے سارے نبی آکھیا اللہ ایک کوئی ہے تو اللہ ویکھیا ہے کہنے لگا تیری ظلف دے کنڈل دی قسم میں ویکھیا ماں بھی کوئی نہیں ویکھیا میں بھی کوئی نہیں اولاد والی جڑے والا معراج کر کے واپس آئے اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ نے فرمایا کملی والا تو بھی کہہ دی اللہ ایک کوئی ہے میرے نبی نے فرمایا لوگو اللہ ایک کوئی ہے لوگوں نے پوچھا کنے دسے آ جائیں فرمایا دسے آ کسے نہیں ویخ کے آیا ایک کوئی ویخ کے آیا ایک کوئی ہے سارے دی سنی گواہی میرے نبی دی ویکھی گواہی ہے فرمایا ویخ کے آیا ایک کوئی ہے ایک کوئی ہے صبح عدالت جب کیس ہوئے تے 3 گواہ ہو منا تے عدالت پہلے گواہ نو بلا کے نا جج پوچھے کہ تو واقعہ راتی ویکھیا ہے وہ کبھی ویکھیا نہیں میں امان اللہ صاحب نعیمی صاحب کو سنے ہیں انہوں نے بلا کے پوچھا جاوے حضرت جی تساں یہ واقعہ ویکھیا ہے اے فرمان نہیں میں شاہ جی کو سنے ہیں تے شاہ جی نے بلا کے پوچھا جاوے شاہ جی تساں واقعہ ویکھیا ہے تے اے فرمان جی میں بھی ویکھیا نہیں میں سنیا ہی سی تے سارے فارغ تے جے شاہ جی فرمان میں ویکھیا ہے تے سارے سچے تیرے آمن تو صدقے جاواں تے میراج تو صدقے جاواں تو رب نو کی ویکھیا ہے سارے نبی سچے صاحب تیری میراج تو صدقے نبیاں دی نبوت تے مور لا دیتی ہے سونے آکھیا ویکھ کے آیا ایک کوئی ویکھ کے آیا لو پھر کدے آئے تھے انشاءاللہ مفصل معراج شریف دا قصہ بھی سناواں گے اجے تے میں شروع ہویا سا سبحان اللہ جی کوئی کہندا سرنگی سنا دیو کوئی کہندا حضرت دائی عقل بھی واگلا بچے کہندے شعر سنا دیو کوئی کہندا حضرت داتا صاحب دا قصہ کوئی فلاں یہ سب کچھ میں ہی سنایا ہے مگر بھائی موضوع کے مطابق چلنا پیندا خطیب دی مجبوری ہوندی ہے تو ایک گل مولا علی دے حوالے نہ سن لو تاکہ جشن مولا علی بھی بسم اللہ جی مولا علی کعبے چاہے ولادت کعبے بچ یہ دیتے بحث کریے وقت درکار ہے مگر میں جڑی گل کرنا چاہنا نبی پاک نے اپنی زبانیں یوں ہادی گڑتی عطا فرمائی
ایک دن نبی پاک نے کھجور کھا کے نا تے گٹھلی سٹی، ایک بچہ بیٹھا، بچے دوڑ کے جا کے گٹھلی پکڑی، منہ چ ڈالی تے چوس رہا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہی بچہ ایک دن تہجد دی نماز میرے نبی پڑھ رہے تھے، بچہ نا پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا تے انہیں بھی نبی پاک نے نماز پڑھ دیا، پکڑ کے برابر کیتا، بچہ پھر پیچھے، حضور پھر برابر کیتا، پھر پیچھے، پھر برابر کیتا، پھر پیچھے، نماز مکمل کر کے حضور نے فرمایا بیٹا میں تینوں برابر کھڑا کردا سا، ہوندا کیوں نہیں سائیں؟ وہ بچے جیڑا جواب دیتا نا ساڑی پوری محفل دا اج دا نچوڑ جملہ ہے۔ حضور نے فرمایا تو میرے برابر کیوں نہیں کھڑا ہویا؟ تے بچہ کہنے لگا معراج دی رات کو نبی کھڑا ہویا سی تواڈے برابر جیڑا میں کھڑا ہویا۔ کیا تربیت ماما کیتی سی؟ ایویں اڈیاں چک چک لو کہندے میں نبی ورگا، جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں، جنہ ویکھیا او کہندے نے چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں ہو بولن دے۔ پوچھو نہ کلو جنہ ویکھیا او کہنے لگے جی کوئی نبی کھڑا ہویا سی جڑا میں کھڑا ہو جاواں۔ کیا سونا تیرے برابر کون ہو سکتا؟ میرے نبی نو بچے دی ادا پسند آئی، حضور نے ہاتھ اٹھا کے نا بچے لئے دعا کی تھی تے عرض کی تھی اللہم فقہہ فی الدین، عرض کی تھی یا اللہ سے بچے نو دین دا سمجھ تے دین دا فہم عطا فرما۔ اے بچہ اوہی بچہ ہے جڑا بڑا ہو کے قرآن مجید دا پہلا مفسر بنیا، اے بچہ اوہی بچہ جنو ترجمان القرآن کہتے ہیں، اے بچہ اوہی بچہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حبر الامہ، اس امت دا سب تو بڑا عالم، اے بچہ اوہی بچہ ہے جڑا عمر چتے چھوٹا ہے پر ادکل حضرت سیدنا عمر فاروق مسئلہ پوچھنا دینے۔ یہ بچہ اوہی بچہ ہے جدے بارے مولا علی فرما دینے کہ جدو قرآن دی تفسیر کر دے تو انج لگ دا جمیں پریک پردے پچھے چھپ کے خدا دے راز پہ آویخ دے۔ یہ اوہی بچہ ہے جنہوں قرآن مجید دا پہلا مفسر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہندے نے او یار بوانے والے ہو او جڑا نبی دی کھجور دی کٹک چوس لوے او تے امت دا بڑا ہی عالم بنے تے جڑا چوس سی محمد دی زبان جڑا چوسا ہی نبی دی زبان، اس علی دے علم نو کون بیان کرے تے کون ناپ کے تول کے گن کے دسے کہ آ علم ہے سی تے آ نہیں۔ علم خدا نے اینا دیتا جڑا عقلہ وچ نہ آوے تے عقل خدا نے اینی دیتی علمہ وچ نہ آوے، جڑا چوسا ہی نبی دی زبان۔ مولا علی کوفے دی گلی چیز گزر رہے تھے کہ بندہ آواز دے کے کہندہ علی اتھے رک میرے سوال دا جواب دے، آپ رک گئے۔ کہنے لگا پوچھنا ایسی کہ سنیا تو انہوں جیڑا بھی سوال کریے تسی سوچ کے جواب نہیں دیندے، فوراں دے دیندے ہو تے سوچ دے کے ہونے تسی بھی سوچی پہ گئے سبحان اللہ کہنے والی کریں۔ میں نو نہیں پتا لنگر ہے کہ نہیں ہے جی، پھر کیوں نہیں بول دے؟ اوچا بولو بھائی سبحان اللہ، ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ۔ مولا علی دے جواب بھی ہوندے کوئی ایویں دے سن کہ عصر دی نماز پڑھن جا رہے آپ کوفے دی جامع مسجد چ ایک قدم مبارک مسجد دے تے ایک سیڑھیاں تے ایک یہودی آواز دے کے کہنے لگا علی ایتھے رک تے میرے سوال دا جواب دے۔ آپ ان قدمین تے رک گئے، او یہودی آ کے کہنے لگا پوچھنا ایسی کہ کیڑے جانور انڈے دیندے نے تے کیڑے بچے دیندے نے؟ یہودی دا خیال ہے سی جے علی آج جانور گن گن کے دسے گا تے علی دی نماز رہ جائے گی تے نماز علی کدے چھڑی نہیں تے ملانگ کدے پڑی نہیں، پر علی نے کدے چھڑی نہیں۔ کہنے لگا علی کیڑے جانور انڈے تے کیڑے بچے دیندے نے، جے جانور گنے گا نماز رہ جائے گی، جے نماز پڑھ کے جواب دے گا تے میں کہاں گا علی سوچ سوچ کے جواب دیندہ تے علی نے کدے سوچیا نہیں تے میں آج علی نو پسا لیا، او بھی علی سی۔ مولا علی فرما لگے سن جیڑے جانوران دے کن اندر ہوندے نے او انڈے دیندے نے، جنہ دے کن باہر ہوندے نے او بچے دیندے نے، تو گنتی کر میں نماز پڑھ کے آیا۔ مولا علی نماز پڑھ کے باہر نکلے تے یہودی مسجد دی سیڑھیاں تے بیٹھ کے جانور پہ گنے، وہ علی نو گنتی چپان آیا سی، علی انہوں گنتی چپا دیتا ہے۔ میں کتابت پڑھیا یہودیاں دے کہ بہت بڑے عالم کو اس بات دی خبر گئی تو انہیں کہا کہ جنہیں جواب دیتا یا تے جانوروں نے آپ بنائے نہیں تو یا بن دے بیکھے یا آپ بنائے تے یا بندے بے کے میں کہنے لگا من گیا تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو جو نہیں بھائی انہوں حسین مسجد با کے حسین دے بابا دا ذکر جدھر بھی دیکھو علی والا بولے جدھر بھی دیکھو جو نہیں ہاتھی چوکے نعرہ مارو جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو
علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے بندہ کہنے لگا علی سوچ کے جواب کیوں نہیں دیندہ مولا علی فرمان لگے دس تیرے ہاتھ دیاں انگلیاں کنیاں نے کہنے لگا 5 انگلیاں نے مولا علی نے فرمایا تو کیوں نہیں سوچ کے جواب دیتا کہنے لگا سوچن دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہر ویلے ہاتھ سامنے رہندے مینوں پتہ انگلیاں 5 دیاں نے فرمایا میں کیوں سوچ کے جواب دیواں جی میں ہاتھ تیرے سامنے رہندا ہے کائنات علی دے سامنے رہندی جی میں ہاتھ تیرے سامنے رہندا کائنات علی دے سامنے رہندی انہیں آکے علی انہا علم لیا کہ تو یہ فرمایا محمد دی زبان دے چوسے لیتا رہا ہاں جڑے مصطفیٰ دی زبان چوسن او علی تے حسن تے حسین بندے نے تے جڑے نبی دی زبان چا رب بولے کون اس نبی دی علم نو ناب کے تول کے گن کے دسے گرامی قدر نوجوان کہہ رہے سرنگی والا واقعہ سنا دے سرنگی آج میں لے کے نہیں آیا تھوڑی جی سنا دے جی بسم اللہ نہیں میری جان ہون زیادہ ہو جانا میں نوکرہ مگر سرکار دزار پاک دا مگر بھئی اچھا میرا پتر لو جی انہا وقت نہیں ہے کہ سب کچھ کیتا جائے ویکھو تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو چلے بھئی آج تو میں شروع ہی ہویا سانج سرنگی کہنے لے تھوڑی جی سنا دیو سرنگی والا واقعہ اچھا جی حضرت اچھا جی اوہ سنا دے سبحان اللہ میاں صاحب دی زبان چے کہندے نے پھس گئی جان شکنجے اندر تے جوں ملنے وچ گنا رو آکھے اج رو محمد اج روے تے منا میں نوکرہ سید ہزارہ پاک دا ویلی میں نے کہہ رہے سید ہزارہ پاک دا وصال سناؤ پر میں انشاءاللہ ادھار کر کے چلیں ضرور آکے کسی ویلے سنا دے جی بیٹھو میں سنائے نہیں اگے سنائے نہیں میاں صاحب دے شعر جی بسم اللہ ایک منو آواز آئی سی ختم نبوت دی گل ضرور سنایا جی ایک ہی سن لو راول پنڈی دا بازار 1956 عیسوی دی تحریک ختم نبوت تے سنی ماما دے پتراں دا جلوس جا رہا تے نعرے پہ لگ دے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت وقت دا گورنر جنرل محمد خان انہیں حکم دے دیتا گولی چلا دیو گولی چل گئی اجے میں فیض آباد نوجوان شہید ہوئے نا ان جو راول پنڈی دے بازار 1956 عیسوی وچ گولی چلی تے نوجوان شہید ہو رہے تے کچھ گرفتار ہو گئے وہ جڑے گرفتار ہوئے نا انہاں ایک 10 سال دا سنی ماں دا بچہ ہوئے سی جدوں تھانے پہنچے اتے بچہ تھانے پہ جا کے نعرہ لگاوے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تھانے دار بچے دے قریب آگے کہنے لگا بڑے ختم نبوت دے نعرے لگانا ہے کہنے لگا بچے مرغا بن جا کان پکڑ لے بچے نے کان پکڑ لے مرغا بن گیا تھانے دار کہنے لگا بڑے ختم نبوت دے نعرے لگانا ہے 10 تینوں کنیاں جتیاں مارا بچہ کہنے لگا تھانے دار انیاں مار لے جنیاں قیامت نو کھا سکنا انیاں کوئی مار لے جنیاں قیامت نو کھا سکنا بسم اللہ ہون بولو سبحان اللہ ہون نعرہ لگاؤ تاجدار ختم نبوت پھر بولے اجے تاجدار ختم نبوت اچھا بولو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک آمین 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 سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد شاباش زندہ رات کوٹ عبدالمالک دے اندر 16ویں سالانہ عظیم و شان تاجدار ختم نبوت کانفرنسی
پاکستان دے جید علماء کرام اور محافظان ختم نبوت دے خطابات ہوئے آخر تے رات تقریباً 2:30 بجے میرا خطاب سی ختم نبوت کانفرنس بہت بڑی سالانہ کوٹ عبد المالک دے اندر اور الحمدللہ رات تقریباً 2-2.5 گھنٹے میں الحمدللہ ختم نبوت تے گفتگو جڑی سرکار دو عالم دے صدقے کی تھی اور نوجوان اٹھ کے میں کہنے لگا آسی صاحب سارے تونے ہی تو دیتے جائے یہ دیتے گفتگو کریے تو وقت درکار ہے عنوان بڑا ہوئی طویل ہے مگر میں جڑی 100 ہاتھ رسا دے گھنڈ سرے تے جڑا ختم نبوت دا پہرے دار ہوئے نا او ختم نبوت دے منکرانو انہا ہی کہہ دے انہا کوئی مارلا جنیاں قیامت نو کھا سکنا ہے او تسی ویکھ ہی رہے ہو جنہاں نو پہ رہی ہیں آج کل ہے نا وہ تسی محسوس کر رہے ہو جنہاں نے ظلم کیتے تھے آج انہاں دی باری آگے لو بھائی سرنگی والا واقعہ 2-4 منٹ وچ بس حضرت کہہ رہے سن مولا علی دے ذکر او بس ہن مینوں انتظامیہ کہہ رہے نے کہ انہاں دے ساڈے کہن تے سنا دیو میں سرنگی سنا لے کے نہیں آیا مت آکھو رے لاسی صاحب نال لے کے اوندے نہیں ایک باری ہاتھوں کھڑا کرے جن نے ایک باری بھی زندگی چھ داتا صاحب دا لنگر کھا دا ہے سبحان اللہ وہ جڑا گھروں بھی کھاندا بھی داتا دا صدقہ کھا رہا ہے نسل رسول دا صدقہ ہی ہے داتا صاحب دے قدمین وال ویکھیا وہ حجرہ جدے اوپر لکھیا حجرہ اعتکاف یہ حجرہ جتھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ نے 21 یا 40 دن اعتکاف کیتا تے داتا پیا نے فرمایا جا معین الدین تینوں اساں ہندوستان دا قطب بنایا کی بنایا قطب کنو کہندے نے آ مائی جڑی چکی چلا دیا سن نا چکی دے دو پتھر دے پارتے اوپر لکڑی دی کلی اور لکڑی دی کلی نو قطب کہندے اگر قطب نے اکھیڑ لیے تو چکی چل دی نہیں چل سکتی نہیں اولیاء اللہ وچو قطب اس ولی نو کیا جانتا جیڑا چکی دے قطب دی طرح پورے شہر دا تے علاقے دا نظام چلا بے یاد رکھے ہر علاقے دا علیحدہ قطب ہوتا ہے حضرت شیخ نظام الدین اولیاء دی بارگاہ ایک مرید آیا تو انہیں عرض کی دیا دلی شہر دا نظام بڑا ڈھلا پہ چل دا ہے فرمایا آج کل دلی دا قطب بڑا ڈھلا ہے حضورو کیڑا ہے فرمایا او دلی گیڑتے خربوزے پہ بیچ دائی او مرید گیا تے جا کے لگا بابا جی خربوزہ چیک تے کراؤ آپ نے ایک چیک کرایا انہیں او بھی سٹ کے کیا اے تے پھکا ہے بابا جی دوسرا چیک کرایا او بھی سٹ کے کہنے لگا پھکا ہے بابا جی تیسرا چیک کرایا او بھی سٹ کے کہنے لگا پھکا ہے ساری دکان ہی چیک کر گیا بابا جی بولے ہی نہیں اور مرید آکے تے کہنے لگا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے حضور بندہ واقعی ڈھلا ہی ہے چند دن بعد کوئی مرید آیا تو انہیں عرض کی تھی حضور اے دلی شہر دا نظام بڑا سخت چاہ رہا ہے فرمایا دلی دا قطب چینج ہو گیا جڑا نمایا ہو بڑا جلالی تے غصے والا ہے حضور کیڑا ہے فرمایا دلی گیڑتے شربت پہ بیچ دائی وہ مرید جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چیک تے کراؤ آپ نے تھوڑا جا چیک کرایا کہندا ہور چیک کراؤ تھپڑ مار کے فرماما لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھے رہے تو ہر علاقے دا قطب علیحدہ ہوں دے داتا پیا نے فرمایا جا معین الدین اساں تینوں ہندوستان دا قطب بنایا بابے نے جا کے اجمیر دے ٹیبیاں تے ڈیرے لگائے پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی انہیں جادوگر بھیجا ذرا بابے دا مقابلہ تے کر جادوگر آ کے مٹھی فضا چ بند کی تھی کہنے لگا جے ولییں تے 10 مٹھی چکیے آپ نے اکھ بند کی تھی مراقبہ کیتا فرمایا گنگا جمنا دریاواں چوں ریت لے کے آیا ہیں انہیں مٹھی کھولی وچ ریت فرمایا تو ویکھ لے کافر نہ تیرے مقدراں چ ریت ہے آپ نے مٹھی بند کی تھی فرمایا ہن تو دس میری مٹھی چکی ہے جادوگر منتر پڑھ کے بڑی پرواز کی تھی کہنے لگا پتہ نہیں چلیا بابا کتھوں کی لے کے آئے ہیں آپ نے مٹھی کھولی تے وچ گلاب دا پھول فرمایا جنت چوں لے کے آیا اتھے تو جا ہی نہیں سکتا ان خواجہ صاحب کلمہ پڑھاون واسطے ہندوانوں بلاندے نے او قریب نہیں آندے کدھر بابا کلمہ نہ پڑھا لے آپ نے خیال ہے میرے قرب چ نہیں آ رہے تھے یہ مندر روز جاندے نے دکھا کر دے کی نے مندر دی سیڑھیاں تے بیٹھ کے دیکھیا تے اندر ڈھول باجے تبلے پہ بج دے تے او پوجا پاٹ کر رہے آپ نے خیال ہے انہوں نے سازنا بڑا پیارے اے پوجا تے پاٹ تے اپنی عبادت بھی سازنا کر دینے تے ہوئے نہ تے میں بھی ساز بجاواں اے ساز سننا من گے میں پیغام سنا دے گا راتوں رات بیٹھ کے بابے نے سرنگی بنا لی کی بنا لیا مینوں نہیں پتہ کی ہوندی ہے تے کیویں دی ہوندی میں دیکھی کوئی نہیں مگر میں لغت دیاں کتاباں اٹھا کے بیٹھا تے مینوں پتہ لگیا کہ فرہنگ آصفیہ وچ میں پڑھیا برے صغیر دی پہلی لغت دی کتاب اودے وچ میں پڑھیا کہ جنہیں پہلی بار سرنگی بنائی انہیں دیکھا کہ اللہ نے انسان دا سر گول بنایا ہے اور انگ وجود لمبا بنایا ہے انسان دے سر چ اللہ نے 2 ہونٹ تار دی طرح لمبے بنائے نے یہ تار جدو ہل دے نے پھر سر نکل دے انہیں سوچا میں بھی یہ دا ساز بناؤں انہیں لکڑی دا اوپر گول تے نیچے انگ دی طرح لمبا جائے کہ ساز بنایا او دے لوہے دیا تاراں پر ہوئیاں او گھوڑے دے بالا نہ چھیڑ دے سن تے سر نکل دے سن او دا نام انہیں رکھیا سر انگی سر انگی یہ لفظ بگڑ کے سر انگی بنیا بعد لوگوں کو میں سنیا دے چو 100 طرح دے سر نکل دے اس بات انہوں 100 رنگی کہندے نے
تو 100 رنگی سارنگی سارنگی جو بھی نام جو بابے نے بنا لئی وہ جڑا رستہ جاندہ سی نا مندر وال اس رستے تے بابے ککھاں دی کلی پا لئی فجر دی نماز پڑھ کے تے بابا جی سرنگی لے کے تے کلی دے باہر بیٹھ گئے تے اکھیاں باندھتے بابا جی سرنگی بجا رہے اس کلمے دے راز نے آرے نے اس ڈب دے بیڑے سانو دسیا کملی والے نے پڑھو شام ویلے بابے سرنگی بند کی تھی تے ہندو کہنے لگے بابا سرنگی تھوڑی ہور بجا فرما ہن کل آیا جا اگلے دن فجر دی نماز پڑھی تے بابا جی سرنگی لا کے پھر بیٹھ کے جیڑا ہندو مندر وال جاوے ہن کیویں جاوے اس سرنگی سنے بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے بابا جی آنکھاں بند کر کے سرنگی بجا رہے شاہ ویلے بابے نے سرنگی بند کی تھی ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا فرمایا کل پھر آیا کل آیا جی اگلے دن بابا جی جب فجر دی نماز پہ پڑھ دیتے ہندو پہلے بار آ کے بیٹھے ہم تے ایسا رنج نے ہیر نونجلی تے لا لیا ہے مندر اجڑ گیا تے بابے دی کلی بس پئی کوئی ہندو مندر جاؤ وہی نہ صبح آندے نے شام تک سرنگی سن کے اتھو ہی لوٹ جاندے نے ایک دن دوپہر ہوگی تے ہندو بیٹھے جب بابا سرنگی لے کے باہر نہ آوے دروازہ کھڑکا کے ایک بابے ہندو نے آکھیا بابا جی اج سرنگی نہیں سنانی فرمایا نہیں سنانی بابا جی کیویں سناؤ گے فرمایا جو میں کہاں گا وہ کرنا پڑے گا ہندو تڑپ کے بیک زبان بولے بابا جو آکھیں گا کریں گے سرنگی سنا بابا جی سرنگی لے کے باہر آئے فرمایا جو کماں گا کرو گے بابا جی کرو گے بابا جی انا ساگر دریا تے لے گئے کنارے تے بیٹھ کے فرمایا جی میں کر رہا ہوں میں کریو بابا جی وضو کر رہے تھے ہندو بھی وضو کری جا رہے وضو کر کے کہنے لگے چل بابا ہون سرنگی سنا فرمایا آجے نہیں جو میں کہاں وہ کرے آجے آؤ کھلے میدان چلے آ کے بابا جی نے صفحہ تے کتاراں بنوا لیاں تے آپ نے فرمایا جو میں کر رہا ہوں میں کرے آجے کہنے لگے بابا جو آنکھیں گا کریں گے سرنگی سنا بس پھر بابے مسلح بچھا لیا مسلح دیکھ لو کہ بابے نے فرمایا اللہ تو آنے بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بند لے قرات کر کے بابا جی رکوع ہندو بھی رکوع بابا جی سجدے جی ہندو بھی سجدے چلے گئے سجدے سے بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کی تھی نیلی چھت والیا ایتھے تک لیا نا میرا کم سی اگر تو جانے تے اس جذب نہ بابے رو کے دعا کی تھی ہندوان دے دل دی دنیا ہی بدل گئی آؤ پچھلی سب سے کو ہندو اٹھ کے کھلو گیا کہنے لگا بابا سجدے چتے بڑا لطف ہوندہ جی کدے ایتھے ہی سرنگی بجامے تے سواد ہی آ جاؤ بابا جی نے ویکھا انہاں دے تے دل دی دنیا بدل گئی انہاں تے سجدے چ بھی لطف آمن لگ پے اٹھ کے پھر بابے سلام پھیریا تے بابا جی سرنگی لا کے بیٹھ گئے ایک ہندو کہنے لگا بابا تیری تان دا بڑا مزہ ہے کدھو بول سناؤ جڑے بولا تے تان بجا رہے ہیں آپ نے سرنگی رکھ کے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ لا
جنہوں مرشد نے پڑھایا او پڑھے لا الہ الا اللہ او لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ دعا نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے. بابے نے سرنگی بجا کے قریب کر لیں, کلمہ پڑھا کے مومن بنا لیں, پھر قرآن پڑھا کے ولی بنا دیتے. بس بوانے والے ہو ساڑھے بابیاں نہ سرنگیاں بجائیاں نہ انہاں دی تعلیمات دیتیاں تے نہ سلاسل جاری کیتیاں. او حکمت عملی نہ بابے نے سرنگی بجا کے ہندوان نے قریب کیتا, پھر انہوں نے کلمہ پڑھا کے سرنگی نہیں سکھائی, قرآن سکھایا. جاؤ رات دے اس ویلے بھی تے رات دے 2:30 بجے جا کے داتا صاحب تے بابا فرید تے چورا شریف ویکھ لو, وہ جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے جو نہ دیاں قبرہ تے اجے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا آجے. لہٰذا قرآن اولادہ نو پڑھا کے جائے ہو تاکہ قبر تے کو قرآن پڑھنے والا موجود ہوئے. اللہ تعالیٰ میری تو حاضری قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. سبحان اللہ, ماشاءاللہ.